اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا بثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به وأولاد صالح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، الحمدللہ یہ ربیع الاول کا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے جانے کے بعد بیچ میں جو فاصلہ ہو گیا تھا اور پھر دین کی محنتیں چھوٹنے کی وجہ سے
جو ضلالت اور گمراہی دنیا میں پیدا ہو گئی تھی، ایک طرح کا عجیب و غریب ماحول تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ان سب خراب موسموں کو ختم فرما کر موسم بہار کو لے کر آ گئے۔ اس لیے فرمایا بزرگوں دوستو، آج بھی ہماری زندگی سرسبز و شاداب رہے، ہماری تجارت اور پھر ہماری دن، ہماری رات، ہماری خوشیاں، ہمارے غم اور پھر ہماری صحت، ہر چیز میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہار آئے، سرسبز و شاداب رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو اپنا لیں۔ جہاں اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لے گا مسلمان، تو ماشاءاللہ وہاں اور وہ چیز موسم بہار بن جائے گی۔ بزرگوں دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت، آپ کی تعلیمات رحمت، آپ کی تربیت رحمت، آپ کی ایک ایک سنت رحمت، آپ کی ایک ایک ادا رحمت۔ شاعر یہ جس طرح کہتا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، یعنی جنت میں جانا ہے تو کسی اور کا راستہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہوگا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو بزرگوں دوستو، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ گزارنا۔ 27ویں پارے میں سورہ ذاریات کی آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر ہمارے ساتھ ضروریات کیوں لگا دیا کہ بھی ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں نیند بھی آتی ہے، پھر ہمارے ساتھ ہم بیچلر نہیں ہیں، فیملی والے ہیں، ہمارے ساتھ دوسروں کی ذمہ داری ہے، نوجوان بچہ ہے تو گھر کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، شادی شدہ لڑکا ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے، باپ ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اور دیا ہے تو خاندان، قبیلے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، اور پھر آدمی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے اہل علم حضرات کو۔ اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہ ساری ضرورتوں کو، ان ساری ضرورتوں کو، کھانا ہے اس ضرورت کو، سونا ہے اس ضرورت کو، کمانا ہے اس ضرورت کو، شادی ہے اس ضرورت کو، یہاں تک کہ موت اور حیات، یہ ساری چیزوں کو ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے چلے جاؤ، آپ کی ہر ادا عبادت بن جائے گی، آپ کی ہر ادا عبادت بن جائے گی۔ ایک آدمی کو ضرورت لگ گئی، استنجا بیت الخلا کی ضرورت لگ گئی، اب اس استنجا بیت الخلا میں دیکھنا
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ چپل پہن کر جاؤ اور پھر سر ڈھام کر جاؤ، بایاں پیر رکھ کر جاؤ، دعا پڑھ کر جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھ کر جاؤ۔ پھر آتے وقت سیدھا قدم رکھ کر آؤ، پھر آنے کے بعد کی دعا پڑھو۔ دوستو یہ چیزوں کے ساتھ آدمی گندگی دور کرتا ہے، لیکن وہ سنت نبوی پر جب جاتا اور آتا ہے یہ گندگی دور کرنا بھی بندگی بن جائے گی۔ ایک استنجا اور بیت الخلا میں اگر یہ چیز ہے تو دوستو پھر ہر دین کے معاملے میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا چلا جائے تو پھر کھانا آدمی کے لیے عبادت، سونا عبادت، شادی عبادت، موت اور حیات دوستو یہ عبادت بن جائے گی۔ تو ربیع الاول کا مہینہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ہو یا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کو ہو یا آپ کی سیرت کو ہو یا آپ کی صورت کو ہو، یہ ساری چیزیں جو لامحدود ہیں، لکھنے والے آپ کی سیرت کو لکھتے 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 فرمایا ان کے قلم ختم ہو گئے اور ان کا علم ختم ہو گیا، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکے ہیں۔ ہر کوئی، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے بڑا عجیب و غریب جملہ، گویا سمندر کو حضرت نے ایک پیالے میں گلاس میں سمو دیا، بعد از خدا توئی قصہ مختصر، فارسی کا جملہ ہے، بعد از خدا توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ ہی کی شان ہے، آپ ہی کا مقام ہے، آپ ہی کا مرتبہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے ہیں۔ تو بزرگوں دوستو ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی ایک جلسہ آپ کے نام پر اللہ حفاظت فرمائے، کوئی ایک جلوس آپ کے نام پر اللہ حفاظت فرمائے۔ دوستو کر کر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، یہ سراسر غفلت ہے، یہ سراسر جہالت ہے۔ ارے آقا کی سیرت اتنی سستی نہیں ہے کہ سال میں ایک بار یاد کر کر چھوڑ دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال، یہاں تک کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے گود میں جانے تک ساری چیزوں کو اپناتے ہوئے مسلمان زندگی گزارنا، یہ اصل ربیع الاول ہے، یہ اصل آپ کی سیرت ہے۔ ورنہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولو العزم، بڑی شخصیات، اللہ نے بڑا آپ سے کام لیا، نوجوانی کی عمر میں 20-22 سال میں دارالعلوم جیسے بڑے ادارے کو آپ نے سنبھالا، اور پھر تقریباً 40-60 سال آپ اس ادارے کو سنبھالتے رہے۔ کتنا آپ نے اپنا فیض پہنچایا اور کتنے عاشقان نبی وہاں سے پیدا ہوتے رہے اور ساری دنیا میں پھیلتے رہے۔ فرمایا وہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی میلاد کے جلسے میں، جب کسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں جاتے تو ڈرتے ڈرتے جاتے۔ اللہ معاف فرمائے کہ مدینہ منورہ کا بیانر لگا ہوا ہے، آج ہو رہا ہے، دیکھو کتنی بڑی جہالت ہے۔ مدینہ منورہ کا بیانر، مکۃ المکرمہ کا بیانر، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور پھر یہ اس کے اوپر گاڑی میں سوار ہو کر کبھی پیر سے بے ادبی کر رہا ہے اور کبھی اللہ حفاظت فرمائے اس میں چپل و جوتے پہن کر بے ادبی کر رہا ہے، اور پھر دوستو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
محبت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ یہ بے ادبی ہو رہی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے آگے بڑھ کر دوستو جی یہاں تک مسلمان گئے گزرا بن گیا، غیروں کا دیکھا دیکھا جی دیکھا دیکھی چلہ پھونکی جی غیروں کے طریقوں کو دیکھ کر، غیر جس طرح اپنے تہوار میں جی گانا بجانا ڈانس کا جی سسٹم چلا رہے ہیں، مسلمان اسے دیکھ کر جس موسیقی کو، جس میوزک کو اور جس بے حیائی کو، جس ڈانس کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور آپ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں آپ نے فرمایا، میرے صحابہ جتنی دنیا کے اندر جہالت تھی، بے حیائی تھی، گمراہی تھی، سب کو آج میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ اور پھر یہ تعلیم دے کر آپ چلے گئے، اور جس چیز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ مدت میں روتے دھوتے امت کرتے کرتے امت کے غم میں گھلتے گھلتے دوستو روایتوں میں آتا ہے جب کوئی آپ کے گھر میں داخل ہوتا تو ایسا محسوس ہوتا آپ سجدے میں جی گر کر امت کی ہدایت کے لیے اور امت کی جی عافیت کے لیے جو روتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی، اور جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں زمین کا وہ حصہ بھیگ جاتا، اور پھر دوستو رونے کی وجہ سے آپ کے سینے مبارک سے ایسے کھل کھل کی آواز آتی تھی جیسے جی ایک شتل میں ہانڈی میں کچھ پکنے کے لیے رکھ دیں، اور جب وہ پک کر عروج پر پہنچتا ہے تو اس ہانڈی میں جیسی آواز آتی، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے رونے کی آواز آتی۔ کیا یہی آپ بدلہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے حیائی کے کام کر کر اور پھر بے دینی کے کام کر کر، شریعت کے خلاف کام کر کر؟ میرے بزرگوں دوستو، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلسے میں یا پھر اور کوئی جلسے میں جانا ہوتا اور جا کر بیٹھ کر بیان کرنا ہوتا، آپ کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی اخلاقیات کو جی ساری چیزیں بتا کر دعا کر کر آنا ہوتا، پھر بھی حضرت ڈرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں میلاد کے جلسے میں جاؤں اور پھر مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جی یہ بات بھی ہے کہ آپ جی اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر فرماتے ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے گھروں کے بچے اور پھر دوستو آج کا نوجوان غافل ہوتے جا رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا کیا آیا کہ سب کچھ اس نے اسی کو بنا لیا، امام بھی انچ، حضرت بھی انچ، مفتی صاحب بھی انچ، فتویٰ بھی انچ، اور اللہ حفاظت فرمائے کل جدید لذیذ، ہر نیا مزیدار ہے۔ کیا پرانے بیانہ وہ سن لے کو رہنا سو، کیا وہ باتیں سن لے کو رہنا سو، ذرا نیا نیا ٹیسٹ دیکھیں گے۔ اس لیے اب سوشل میڈیا پر جا کر جو نئے نئے فتنے جو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جو کفر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو یہ سن رہا ہے، ان کا فالوور بن رہا ہے، اور پھر دوستو نتیجہ یہ ہے کہ آخر میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، آج چیلنج اس بات کا ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، دنیا کی رونق ہے، دنیا کی زینت ہے، دنیا کا میک اپ ہے۔ ورنہ آدمی کے پاس بہت کچھ مال ہو، دولت ہو، ثروت ہو، سب کچھ ہو، اگر اس کا گھر اولاد سے خالی ہے تو وہ گھر سونا سونا لگتا ہے۔ وتا کئی کو بچے رضا میں، ہالیڈیز میں، سمر میں نانی کیا دادی کیا چلی جاتی، انہوں مرد جورو ایک دوسرے کی صورت دیکھ لے ایک رہ جاتی، کیا جی قصہ، کیا جی بور ہو رہا
بچے رہتے تو ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے، یہ دیو کہتے وہ دیو کہتے، میگی پکو کہتے، کیا کی کرو کہتے، انہوں ستائے تو بھی ان کے ستانے میں مزہ دستا، اچھا دستا، بچے نے اس گھر مکہ مکہ دس رہا ہے۔ میں شاید اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب میں طالب علم تھا جی، ٹمکور اور بنگلور کے ہائی وے میں ایک انصر صاحب تھے کولار کے، پیٹرول بینک میں مسلمان کام کرتے، ہوٹل والے وغیرہ تراویح پڑھتے، تو وہاں تراویح پڑھانے کے لیے طے ہوا، تراویح پڑھاتا، اور پھر جو ہے سحری وہ ہونر جو انصر صاحب تھے ان کے ساتھ یہ سحری کرنے کا نظام تھا۔ سحری کو میں کب بھی جاتا، میں جانے سے پہلے دسترخوان ریڈی رہتا، وہ بیچارے رو رو کو دعا کرتے۔ میں آخر سوچتا روز کا، وہ زمانے میں 199 کی بات، وہ زمانے میں روزانہ 1 لاکھ کا بزنس ہوتا تھا، 4 ایکڑ نارل کا باغ ہے، بنگلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہوٹلاں کے بھاڑے آ رہی سب بھی ہے، آخر ان کو کیا تکلیف ہے کہ انہوں رو رو کو اللہ کے پاس دعا کر لے کرتی نا۔ ایک بار پوچھیس ڈالے حاجی صاحب آپ کیا آخر منگتے سو؟ تو انہوں بولے دیکھو حافظ صاحب اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، میں روزانہ رمضان میں اولاد کو اللہ سے مانگتا ہوں، بیٹا کی بیٹی کی کیا بھی اللہ مجھے دے دیا، یہ ساری پراپرٹی اس کے نام پہ کر ڈالتا ہوں اور پھر اسے دین کے لیے وقف کر ڈالتا ہوں کہ ساری زندگی وہ دین کا کام کرے اور یہ ساری پراپرٹی سے ماشاءاللہ وہ دین کے کاموں میں لگاتا رہے۔ تو بہرحال بزرگو دوستو، اولاد یہ بڑی نعمت، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان اولاد کی تعلیم و تربیت کی بھرپور فکر کرنا، ورنہ جس عورت کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو اسے بانجھ پنا کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اولاد کے پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، تو بانجھ ہے، بانجھ۔ اہل علم حضرات نے اس سے بڑی خطرناک بات لکھی ہے، وہ بانجھ پنا تو چھوٹا ہے جس کو اللہ اولاد دیا اور اس نے اپنے اولاد کی فکر نہیں کی، اسے دیندار نہیں بنایا، تقوی اور پرہیزگاری پر نہیں لگایا، تو فرمایا اس سے بڑا بانجھ پنا ہے کہ اسے تو اولاد ہی نہیں ہوئی اور یہ اولاد ہو کر بھی اولاد نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو بزرگو دوستو، اس لیے اہل علم حضرات نے، اہل اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے گھروں میں جی تعلیم کا اہتمام کرو، میاں بیوی اپنے بچوں کو لے کر تعلیم جی فضائل کو پڑھا کرو اور پھر دین کو ان کے سامنے پڑھا کرو۔ جی ماشاءاللہ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جی پڑھا کرو، سمجھایا کرو۔ جی یہ تعلیم نہیں ہے، بظاہر تعلیم ہے، اصل میں دوستو اولاد کی دینی تعمیر ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم ذریعہ ہے اصل میں اولاد کی دینی تعمیر کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آج بچہ 2 سال 2.5 سال کا ہوتا ہے تو تبھی سے جی انہوں میاں بیوی بیٹھ کو ڈسکس کرتے رہتی، کس کرتے رہتی، بچے کو ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، نہیں اب آفر جی اس کا چل رہا سو، اب مزاج اس میں ہے سو، پیسے جس میں ہی سو، یہ بنیں گے وہ بنیں گے، الا بنیں گے بلا بنیں گے، یہ کچھ بھی بناؤ، اللہ ترقی نصیب فرمائے، بہت قبول فرمائے۔ آج ضرورت بھی ہے امت کے بچے جی گورنمنٹ جابوں میں جائے، اچھے IPS بنے، اچھے وکیل بنے، جی ضرورت ہے، لیکن دوستو اس سے پہلے یہ نیت اور ارادہ کرو، یہ سب کچھ تو بعد میں بنائیں گے، سب سے پہلے اپنے اولاد کو مسلمان بنائیں گے، اولاد نیک صالح بن جائے گی تو دوستو ماں باپ کا بڑھاپا جی بڑی اطمینان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزرے گا، اور پھر آخرت کا تو مزہ ہے ہی۔ جی شاعر کہتے ہیں فکر دنیا تجھ کو لگی ہے صبح و شام، فکر دنیا لگی ہے تجھے صبح و شام، آخرت سے تو غافل ہے جو اصلی کام ہے، آخرت سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ کچھ دن سہلے مشقت دین کی، کچھ دن سہلے مشقت دین کی، پھر بس تو آرام ہی آرام ہے، پھر بس آرام ہی آرام ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے ہمیں دنیا میں بنایا ہے، اسی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ورنہ دوستو کھانا پینا، قوم پہ ڈبانا، مر کر ختم ہو کر چلے جانا،
یہ تو اور مخلوقات میں بھی ہے، جانوروں میں ہے، چرند میں ہے، پرند میں ہے، سب میں ہے ایک حضرت انسان، اور پھر وہ بھی اللہ کا بندہ جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر اس پر سونے پر سہانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا، کم وقت میں زیادہ بینیفٹ آخرت کا کمانا، تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ سودا کما لینا آخرت کا، جس پر حضرات علماء نے لکھا ہے اتنے فضائل اس امت کے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑا بڑا اجر، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے کہ اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر فرمائیے ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں جس ذمہ داری کو بتایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب بعض لوگ بولتی ہیں کتا کا کو سمجھانا حضرت، کتا کا کو بولنا ہمیں بولنے کا بولتی، سمجھانے کا سمجھاتی، انہوں نہیں کرے تو ہمیں کیا کریں گے۔ دوستو جی شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں آگ سے بچاؤ، یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا جس طرح دنیا میں کوئی آگ لگ جائے اور پھر تمہیں بچے کو بولے ارے با وہاں جانا کو، ونگا کی طرف جانا کو، گیا تو جل جاتا، اب جانا تو جا نہیں تو چھوڑ، بولتی ہیں ایسا تڑپ جائیں گے، تڑپ جائیں گے، بل بلا جائیں گے، مچل جائیں گے، جی اس کے پیر پکڑنے کی ضرورت پڑے تو پیر پکڑ لیں گے، بیٹا ادھر مت جا، ادھر مت جا، وہ آگ ہے معمولی دنیا کی آگ، جی اگر یہ ہے تو جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے، اس آگ کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ دنیا کی آگ سے جس طرح اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ وہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو بزرگوں دوستو، اب نوجوان بچے ہیں، ان کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر یہ الڈا کر مار کر یہ کام نہیں چلے گا، بلکہ ان سے دوستی اپناؤ۔ جس طرح ایک نوجوان دوست کی بات مانتا ہے، باپ دوست کی شکل میں سمجھائے، بھائی کو دوست کی شکل میں سمجھائے، اس انداز سے جا کر اس کے مزاج کو سمجھ کر، جس مزاج سے وہ بات سمجھ سکتا ہے اسے سمجھا کر، اور پھر دوستو اس کے علاوہ جو ماشاءاللہ دینی قلعے ہیں، ان دینی قلعوں میں اپنے بچوں کو لگاؤ۔ مدرسہ ماشاءاللہ دینی قلعہ ہے، ہاسٹل میں بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے، عمر ساتھ نہیں دے رہی ہے، یہ ایک حافظ قرآن کا ہونا یہ فرض کفایہ ہے، ایک عالم دین کا ہونا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن ہر بچے کا دیندار بنانا یہ فرض عین ہے، فرض عین یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حافظ قرآن نہیں بنا کوئی بات نہیں، عالم دین نہیں بنا کوئی بات نہیں، لیکن دیندار نہ بنے ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا چھوڑ نہیں سکتے۔ دیندار بنانا دوستو یہ ضروری ہے، ایک گھر میں ماشاءاللہ ماں باپ پیرنٹس فکر کرنا، اور دوسرا جو دینی قلعے ہیں ان قلعوں میں بچوں کو جی لگا دینا، یہ صبح و شام کا مدرسہ ہے، جی بچہ بڑا ہے تب بھی کچھ وقت نکال کر، اور اسی طرح فرمایا کہ جو ہے اللہ والوں کی مجالس میں، جی اللہ والوں کی صحبت میں جی بچے کو لے جا کر بٹھانا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، 100 بولنا 1 لکھنا، جس طرح یہ مقولہ مشہور ہے 100 بولنا 1 لکھنا، اسی طرح بچوں کو 100 باتیں سمجھانا، پریکٹیکل طور پر ایک بات کر کر دکھانا۔ بچے موبائل چھینا نہیں، چھیا اچھا رہتا نہیں، بول دلیا، ڈرانے کا ڈرا دلیا، باپ خود دیکھ لے ایک بیٹھ گا، ہاں انہیں بھی سوچتا میں بھی عمر کو جان دے پہلا کا میچ کرتا سو، جی پریکٹیکل طور پر آپ بھی اس وقت نہ دیکھو، بلکہ دوستو گھر میں اسے دینی ماحول دو، بیٹا بیٹھ کر 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آقا خوش ہو جائیں گے، آقا کا قرب جو ہے کل قیامت کے دن نصیب ہو جائے، بیٹا بیٹھ 100 مرتبہ استغفار کریں گے، آج نماز نہیں پڑھا ہے چل نماز پڑھیں گے، تمہیں پڑھ لی انہیں پڑھ کو نہیں ہے، اب کیسا پڑھائیں گے، تم نفل پڑھو وہ فرض پڑھ لے گا۔ پریکٹیکل طور پر دوستو بچوں کو دینداری سمجھاؤ، دینداری بتاؤ،
تب جو ہے ماشاءاللہ وہ قبول کرنے والے بنیں گے۔ تو اللہ والوں کی مجالس میں ذکر کی مجالسوں میں جوڑنا۔ اور تیسرا کام آج بہت آسان ہے، چلتا پھرتا مدرسہ ہر علاقے میں ہر جگہ آپ کو ماشاءاللہ مل جائے گا۔ وہ ہے دوستو ماشاءاللہ دین کی دعوت تبلیغ کی محنت ہے۔ اسی کی ایک کڑی سال میں ایک مرتبہ اسٹوڈنٹ کا 9 کلاس سے اوپر 9 ابوٹ جو ہے جتنے طلبہ ہیں 9 SSLC PUC انجینئرنگ اور جو کچھ بھی بڑے بڑے ڈگری حاصل کریں سارے طلبہ کا جوڑ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تبلیغ کے ذمہ داروں کو ماشاءاللہ یہ فکر کرتے ہیں سال میں ایک مرتبہ سالانہ اجتماع کے نام سے کسی ایک جگہ جو ہے ماشاءاللہ جوڑ کر ان بچوں کو 2-3 گھنٹے مستقل دین کی بات کرتے ہیں۔ خالی دین کی بات نہیں، ان کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ جس فیلڈ میں آپ ہیں اور جو کچھ آپ کورس لیے ہیں ان کورس میں بھی محنت کر کر آگے بڑھو، کامیاب بنو اور پھر دوستو دین کی باتیں ان کو سمجھائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ آنے والی اتوار کو 31 اگست کو عصر سے لے کر عشاء تک تقریباً دعا اور کھانا سب ہونے تک 10 بجے تک گویا مسجد عرفات شریف لیاؤٹ میں ماشاءاللہ یہ سالانہ اجتماع ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے اہتمام سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے وہ بچے جو 9th والے ہیں اور 9th کے اوپر والے ہیں ان سب کو یہ سالانہ اجتماع میں بھیجنے کی فکر کریں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ اور بھی دین کی جتنی محنتیں ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ وقت لگتا رہے گا، بچے بیٹھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، ایمان اور اعمال کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ورنہ دوستو آج ایسا غفلت کا دور، غفلت کا ماحول چل رہا ہے، سیکنڈوں میں بچوں کے پیر پھسل جاتے ہیں، سیکنڈوں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو غیروں کے تہوار ہوں اس موقع پر بھی آج اللہ حفاظت فرمائے، نوجوان طبقہ لپک کر ادھر جاتا ہے اور پھر اس کا ہاپی کے نام سے اسے جو ہے مبارکبادیاں دی جاتی ہیں اور پھر وہ آرکیسٹرا کرتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر امت کے نوجوان دیکھتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں اس لیے ہیں کہ دین کی چیزیں اور دین کی فکر، آخرت کی، قبر کی فکر پیدا نہیں ہوئی۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر وہ چیزوں سے آدمی خود بخود بچتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، سب نیت کریں، ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ خود آپ ساتھ لے کر چلے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ کسی وجہ سے آپ بزی ہیں تو ماشاءاللہ یہاں شاہی فیلڈ کے پاس جو ہے بس کا بھی نظم ہے، اس میں بھی آپ حضرات بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو حضرات سنت نہیں پڑھنے سنت۔